الشورى 42 کی 51 وما كان لبشر ان يكلم الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء انه علی حکیم. اور کسی بشر کے لیے نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے وہی متاثر کرے یا حجاب پردے کے پیچھے سے یا رسول بھیج کر، پس وہ جو چاہے اس کی اجازت کے ساتھ وہی متاثر کرے، بے شک وہ اعلیٰ حکمت والا ہے. یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ بشر کسے، بشر سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ بشر ہیں؟ آپ لوگ کون ہیں؟ بشر ہیں. بشر تو بشر جو ہے ایک سمجھ لیں انسان کا ایک سینونیم نام ہے. بشر کوئی بھی، جیسے ہم سب بشر ہیں، یہاں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں بشر نہیں ہوں. تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَ اللَّهُ، بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اسے کلام کرے، الا سوائے وحیاً وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا یا بھیجے گا رسول، فیوحی بإذنہ ما یشاء، پس وہ آن کے رسول وہی کرے گا اس کی اجازت کا جو وہ چاہے. انہ علی حکیم، بے شک وہ اعلیٰ اور حکمت والا ہے. یہ اب آپ اس پہ ذرا غور کریجئے کہ ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ہم سے کلام نہیں کرتا. کتنے یا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سمجھتے ہیں اللہ آپ سے کلام نہیں کرتا. کوئی ایسا آدمی ہے جو سمجھتا ہے مجھ سے اللہ کلام کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب، اس پہ قرآن لکھا ہوا ہے. اس کتاب کو جو آپ کھولیں گے اس میں اللہ کی آیات ہیں. تو اگر فرض کریے کہ میں پہلے ہم آپس میں سمجھ لیں، ہم آپس میں کیسے، کلام کا مطلب بات چیت، عربی میں کلام کہتے ہیں بات چیت، کمیونیکیشن. میں اگر فرض کریے کچھ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، میری آواز ہے اور میں لینگویج یعنی زبان کے ذریعے، لینگویج کے ذریعے میں آپ سے کچھ الفاظ بول رہا ہوں، تو آپ کچھ سن رہے ہیں، تو ہمارا آپ کا میری بات چیت کو سن رہے ہیں. اگر آپ آگے سے جواب دے رہے ہیں تو وہ آپ کا جواب جو بول رہے ہیں وہ ہماری آپس میں بات چیت ہو رہی ہے. جیسے ہم میاں بیوی ہیں، باپ بیٹے ہیں، دوست احباب ہیں، سہیلیاں ہیں، آپس میں بات چیت جب کر رہے ہیں، اس نے یہ کہا اور میں نے یہ کہا اور فلانے نے کہا، آپس میں یہ ہماری بات چیت ہوتی ہے. تو اسے کہیں گے ہم آپس میں کلام کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں. پھر آپ امریکہ چلا گیا کوئی آدمی، میں یہاں ہوں، تو ہم موبائل سے بات کر رہے ہیں، ہے نا، کر رہے ہیں نا، انٹرنیٹ کے تھرو بات کر رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں. پرانے زمانے میں خط لکھتے تھے، اب ای میل کر دی. یعنی وہ جو پرچے پہ لکھا ہوا گیا اس کو پڑھ کے آپ سمجھ جائیں آپ یہ کہہ رہے ہیں. سمجھتے نہیں سمجھتے آپ؟ اگر آپ مجھے ای میل کریں گے یا لیٹر بھیجیں گے یا کوئی بھی آپ مجھے لکھے ہوئے الفاظ، اس کو میں پڑھ کے سمجھ جاؤں گا یہ آپ نے مجھ سے یہ کہا ہے، اور آپ مجھ سے بعض بحث بھی کریں گے، نہیں آپ نے یہ کہا، میں نے یہ نہیں کہا، میرا مقصد یہ نہیں تھا، تو پھر میں سوری کر کے کوئی اور الفاظ بھیجوں گا. تو یہ ہماری آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے آن لینگویج. یہاں کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ ایسی بات دکھا ہے جو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ فزیکلی آپ دیکھ نہیں سکتے، نہ اس کی آواز کو دیکھ سکتے، نہ اس کو دیکھ سکتے، لیکن اس کا یہ ڈاکیومنٹ ہے یہ نہیں ہے، یہ کیا ہے، اس کا کلام ہے. اس میں آیات لکھی ہوئی، اس کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں. اس الفاظ کے ذریعے آپ سے اللہ کلام کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیے سب سے زیادہ دشمن انسان کا کون ہے؟ جی کیا قرآن مجید میں وہ اللہ سے بات چیت کر رہے؟ بتائیں آپ. کر رہے تو وہ رسول ہو جائے گا، نبی ہو جائے گا. ذرا سوچیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر ابلیس شیطان اللہ سے بات چیت کرتا ہے، کیا اس کو آپ رسول اور نبی کہتے ہیں؟ تو اگر میں اللہ کی آیت سمجھ جاؤں تو میں نبی رسول ہو جاؤں گا؟ اتنی احمقانہ بات کہہ رکھی ہے معاشرے میں کہ اللہ اب ہم سے کلام نہیں. یہ نازل ہو چکی ہے، میں نے کہا نازل ہوتی رہتی ہے ہر زمانے میں. یہ کتاب ایک دفعہ نازل نہیں ہوئی ہے. جب بھی آپ پڑھیں گے اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ زندہ ہے. اگر کسی حدیث بخاری صاحب کی کتاب پڑھیں گے، وہ انتقال کر گئے،
جو جو اس دنیا میں انسان آئے وہ جا چکے ہیں. آپ ہزار کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں وہ انتقال جو گیا ان لوگوں ہی پڑھ رہے ہیں جو انتقال کر گئے. لیکن اللہ زندہ ہے, حی القیوم ہے. اگر اس کی آیت پہ آپ غور کر رہے ہیں اور آپ کو اس کی وضاحت ہوئے یہ, تو اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے, اللہ آپ سے بات کر رہا ہے, اللہ آپ سے بات کر رہا ہے. اور اگر آپ کی کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کو ڈھونڈیں, آیات میں آپ کو ضرور جواب ملے گا. اور اگر آپ کو نہیں ملے, میرے پاس آئیے, اپنا پرابلم بتائیے, میں آپ کو آیت بتا دوں گا انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ. تو اللہ کی کلام کمیونیکیشن کرنے کا ذریعہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہے. اللہ کا کلام, یاد رکھے میری بات, اللہ کلام کر رہا ہے اپنی کتاب کے ذریعے, اور وہ یہی کلام ہے اس کا. اب یہ تین طریقے سے اللہ اس میں, اب یہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے, یہ کتاب تین طریقوں سے لکھی ہوئی ہے. یعنی اگر فرض کریے اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کے, جو جیسے میں نے بتایا تھا مختلف موڈز ہیں بات کرنے کے ہمارے آپس میں, اسی طرح اللہ نے تین ڈفرینٹ موڈز لکھے ہوئے ہیں کہ جب قرآن پڑھتا ہے انسان, جو اس کو پرابلم آتی ہے سمجھنے میں, کہ یہ نہیں سمجھ میں آتا کون بول رہا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب, وہی ہے ذات جس نے نازل کی تمہارے اوپر کتاب. کون بول رہا ہے؟ جی زور سے بولے. اللہ تھوڑی بول رہا ہے, رسول بول رہا ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ آیات کی میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں اسپرٹ, کس طرح اللہ تعالیٰ آیات میں موڈز چینج کرتا ہے. موڈز کا مطلب ہوتا ہے یہ جو تین کلام پردے کے پیچھے سے رسول بھیج کر اور وہی کرتا ہے. یہ تین طریقے جو ڈفرنٹ طریقے وہ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور, بے شک ہم نے نازل کی تورات, ہم اس میں ہدایت اور نور ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ واللہ الذی لا الہ الا ھو, وہی الہ ہے, سوائے اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہا ہے. یہاں لکھا ہوا ہے اور او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء, اور رسول کو وہ بھیجتا ہے تو وہ آن کے کلام کرتا ہے, وہ بات کرتا ہے, وہ بھی اللہ کلام کہلائے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اسی طرح اللہ کہتا ہے وحی کے ذریعے فرسٹ پرسن میں. اور پھر دیکھیے پردے کے پیچھے سے بات کر رہا ہے, یہ او من وراء حجاب. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے, اور کلام میں اسے کیسے لکھا ہوا ہے, وہ ہے جتنی آیتیں ہیں قل کی. قل هو اللہ احد, میں نے کہا قل هو اللہ احد, اگر میں کہوں اللہ ایک ہے تو یہ اللہ کا کلام تو نہیں ہو جائے گا. میں کہہ رہا ہوں اللہ ایک ہے تو یہ اللہ کلام ہے؟ نہیں. جب میں نے کہا قل هو اللہ احد, کہو اللہ ایک ہے, کہو یہ پردہ ہے, اس کے پیچھے سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے کہو اللہ ایک ہے. 331 ٹائمز, 331 دفعہ ہے قالو, 332 دفعہ ہے قل تم کہو, قالو وہ کہتے, قل تم کہو, قالو وہ کہتے, قل تم کہو. پردے کے پیچھے کہلوا رہا ہے, بات کر رہا ہے آپ کے ذریعے اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہو یہ بات. یہ کلام کرنے کا اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے. کئی قالو سے لکھا ہوا ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذی, وہ تم سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں, کہہ دو وہ اذیت ہے. یسألونک عن الروح, وہ تم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں, قل الروح من امر ربی, کہہ دو وہ رب کے امر سے. یہ باتیں اللہ نے اسی میں اس کا جو آیات کو سمجھنے کا آپ کو سمجھنا پڑے گا کس طریقے سے اللہ نے اپنے کلام لکھا ہوا ہے. تو یہ تینوں طریقے قرآن میں ڈیفائن ہے. تو میرا ایک لیکچر الگ ہے, اس کو میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, صرف یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا میں کہ اللہ کسی بشر سے کلام کرتا ہے. تو وہ آیات جو بھی آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی بھی بشر اس طریقے کو سمجھ جائے گا, تو اس کو اگر سمجھ میں آ جائے گا تو وہ کون ہوگا؟ ایک بشر ہی رہے گا. رسول نبی تو نہیں ہو جائے گا نا, کیونکہ ابلیس شیطان سے بچو, اس کو سب سے پہلے بناؤ رسول بننا, وہ تو بات چیت کر رہا ہے اللہ سے.